میری کزن نے سب کے سامنے دعوت میں کہا، اس کے باپ نے ساری عمر سبزی کی ریڑھی لگائی ہے، اس کا شوہر بھی ریڑھی والا ہی ہوگا۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے، میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہم غریب تھے اس لیے کوئی ہماری عزت نہیں کرتا تھا۔ میں وہاں سے باہر بھاگنے لگی، لیکن دروازے پر آتے ہوئے ایک لڑکے سے ٹکرا گئی۔ میں اسے دیکھا بھی نہیں اور بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ کچھ دن بعد میرے لیے واقعی ایک ریڑھی والے کا رشتہ آیا اور ابا نے میری شادی کر دی۔ میں نے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا اور اس کی غربت میں بھی اس کے ساتھ خوش رہنے لگی۔ ایک دن اس نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ جب اس نے کان کے قریب جھک کر کہا، میں غریب گھرانے میں پیدا ہوا، بچپن ہی سے جان گیا تھا کہ غربت انسان سے اس کی عزت چھین لیتی ہے۔ ہمارے گھر کی چھت سے بارش کا پانی ٹپکتا، سردیوں میں ہوا کھڑکیوں سے اندر آتی، گرمیوں میں بجلی جانے کی وجہ سے پنکھا اکثر رک جاتا۔ میرے ابا سبزی کی ریڑھی لگاتے تھے اور پسینے میں شرابور دن رات محنت کرتے تاکہ ہم 4 بہن بھائیوں اور بیمار دادی کی کفالت کر سکے۔ وہ صبح سویرے سبزی منڈی جاتے اور شام کو تھکے واپس آتے، کپڑے پسینے سے بھیگے ہوتے، ہاتھوں پر چھالے اور چہرے پر تھکن کے باوجود ہمیں دیکھ کر مسکرا دیتے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، ابا آپ تھکتے نہیں؟ وہ بولے، بیٹی تھکن تب ہوتی ہے جب پیٹ خالی رہ جائے۔ میں خوش ہوں کہ تم سب میرے ساتھ کھانا کھاتے ہو۔ ہمارے گھر کا ہر کونا غربت کی گواہی دیتا تھا۔ دادی کا بستر پرانا اور گھسا ہوا تھا، برتن ٹوٹے پھوٹے، جوتے اکثر مرمت کے بعد دوبارہ استعمال ہوتے، پھر بھی ابا نے ہمیں کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ قرض لے کر ادھار پر سبزی خرید کر بھی ہماری ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے۔ محلے والے ہمارا مذاق اڑاتے۔ جب میں اسکول جاتی تو بچے کہتے، یہ دیکھو سبزی والے کی بیٹی آ گئی۔ ان کی ہنسی میرے دل پر تیر کی طرح لگتی، مگر میں خاموش رہتی۔ بڑے لوگ ہمیں ترس بھری نگاہوں سے دیکھتے اور اپنے بچوں کو کہتے، ان کے ساتھ نہ کھیلنا، یہ غریب لوگ ہیں۔ میں سوچتی کہ دنیا صرف دولت والوں کو ہی عزت کیوں دیتی ہے۔ امی سے پوچھا، امی لوگ ہمیں نیچا کیوں سمجھتے ہیں؟ امی نے آہستہ سے کہا، بیٹی دنیا کا دستور یہی ہے، امیر کو عزت ملتی ہے، غریب کو صبر کی تلقین۔ میں نے کہا، تو کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ امی نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، محنت کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ امی ہمیشہ صبر کی تلقین کرتی، مگر میرے دل میں ایک آگ جلتی رہتی، وہ آگ جو مجھے بتاتی کہ مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے، کچھ ایسا جو ہماری پہچان بدل دے۔ ایک دن اسکول میں استاد نے پوچھا، بچوں بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ سب نے اپنے اپنے خواب سنائے، کوئی کہتا کہ ڈاکٹر، کوئی انجینئر۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا، میں پڑھ لکھ کر اپنے گھر کی غربت ختم کرنا چاہتی ہوں۔ کلاس میں سب ہنس پڑے، لیکن استاد نے مسکرا کر کہا، یہ خواب سب سے بڑا ہے، کیونکہ یہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے۔ میں نے اسکالرشپ کے ذریعے کالج میں داخلہ لیا۔ یہ میرا سب سے بڑا کارنامہ تھا، کیونکہ ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ ابا فیس دے سکتے۔ جب داخلے کا خط آیا تو امی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ابا نے کہا، میری بیٹی کو پڑھنا چاہیے۔ میں نے اپنی ہر کتاب کو ایسے پڑھا جیسے وہ میرے نصیب کا دروازہ ہو۔ اکثر لائبریری کے کونے میں بیٹھ کر پرانی کتابوں سے نوٹس بناتی، کیونکہ نئی کتابیں میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ دوستیں کہتی، یہ سب پڑھ کے کیا کرو گی؟ میں جواب دیتی، ایک دن یہی محنت ہمارے نصیب کو بدل دے گی۔ کالج کی زندگی میرے لیے روشنی کی ایک کرن تھی، مگر اس روشنی میں بھی اندھیرے تھے۔ محلے کی عورتیں مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرتی، یہ سبزی والے کی بیٹی کالج جا رہی ہے، دیکھنا خاندان والوں کے منہ پر تانے بنے گی۔ میں نظر جھکا لیتی، مگر دل میں طوفان چھپا ہوتا۔ امیر گھرانوں کی لڑکیاں شان و شوکت دکھاتی اور میں پرانے کپڑوں میں خاموشی سے بیٹھی رہتی۔ وہ میک اپ اور زیورات میں جگمگاتی اور میں لائبریری کی پرانی کتابوں میں کھو جاتی۔ اکثر میرے بارے میں سرگوشیاں ہوتی، یہ سبزی والے کی بیٹی ہے، یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ میں دل پر پتھر رکھ کر کتاب کھول لیتی۔ ایک دن 2 لڑکیاں قریب بیٹھی تھی۔ ایک نے کہا، سمیہ تم جانتی ہو اس کے ابا روز منڈی میں سبزی دھوتے ہیں؟ دوسری بولی، ہاں، پھر بھی بڑے خواب دیکھ رہی ہے۔ میں نے بغیر نظریں اٹھائے کہا، خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں۔ وہ دونوں ہنسنے لگی۔ مجھے لگا جیسے ان کی ہنسی میرے دل پر کوڑے برسا رہی ہو، لیکن میں نے ضبط کیا۔ ایک دن کلاس میں استاد نے مشکل سوال پوچھا، سب خاموش رہے۔ میں نے اعتماد سے جواب دیا، سب نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ استاد نے کہا، شاباش، یہی ہے اصل محنت۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ پیچھے بیٹھے لڑکوں نے سرگوشی کی، غریب لڑکی سب سے آگے نکل جائے گی، دیکھنا آخر کار اپنی جگہ پر ہی رہے گی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، نہیں، میں وہ جگہ بناؤں گی جہاں تمہیں نظر اٹھا کر دیکھنا پڑے گا۔ پھر میں خاموش ہو گئی۔ ایک دن صبح میری سب سے قریبی دوست صبا میرے پاس آئی۔ وہ ہنس کے بولی، تم جانتی ہو پوری کلاس تمہیں پسند کرنے لگی ہے، سب کو لگتا ہے کہ تم نمبر 1 بنو گی۔
میں نے کہا نمبر 1 آنا مشکل نہیں، اصل مشکل یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو قائل کروں کہ یہ سب وقت کا ضیاع نہیں۔ صبا نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، تمہارے خواب سچے ہیں، ایک دن تم سب بدل دو گی۔ کالج میں تقریری مقابلہ ہوا، سب لڑکیاں اپنے اپنے موضوع پر بولی۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا، غربت کوئی عیب نہیں، اصل عیب ہار مان لینا ہے۔ میری آواز کانپ رہی تھی مگر سامعین پر گہرا اثر ہوا۔ آخر میں مجھے تالیاں ملی اور انعام بھی ملا۔ استاد سجاد صاحب نے کہا، یہ لڑکی سب کے لیے مثال ہے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا پہلا کامیاب دن لگا۔ مگر جب گھر آئی، ابا نے صرف اتنا کہا، ایسی شہرت سے بچنا، لوگ زبان دراز ہو جاتے ہیں۔ امی زہرا میرے کمرے میں آئیں اور کہا، تمہارے ابا سخت ہیں مگر ان کے دل میں تمہارے لیے محبت ہے، وہ چاہتے ہیں تمہیں وہ زخم نہ سہنے پڑے جو انہوں نے سہے۔ میں نے کہا، امی لیکن اگر میں ان کے خوابوں کے ساتھ اپنے خواب بھی پورے کروں تو کیا برا ہوگا؟ امی نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، وقت خود فیصلہ کرے گا۔ کالج کی لائبریری میں میرا زیادہ وقت گزرتا۔ پرنسپل نے ایک دن مجھے دیکھ کے کہا، بیٹی تمہارے پاس وسائل نہیں مگر محنت ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ میں نے ادب سے کہا، سر میں بس چاہتی ہوں کہ میرے والد کو میری وجہ سے فخر ہو۔ وہ بولے، وہ دن دور نہیں جب ایسا ہوگا۔ یہ سن کے میرا حوصلہ اور بڑھ گیا، لیکن دل کے اندر بار بار وہی ڈر سر اٹھاتا کہ ابا میرے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے۔ ایک طرف خواب تھے، دوسری طرف سماج کی زنجیریں۔ میں نے سوچا شاید یہی میری اصل جنگ ہے، خوابوں اور روایتوں کے درمیان۔ گھر میں مشکلات ختم نہ ہوئی، کئی دن ایسے ہوتے کہ چولہا ٹھنڈا رہتا اور ہم سب خشک روٹی پانی کے ساتھ کھاتے۔ کبھی کبھی امی ٹھنڈے پانی میں تھوڑی سی چینی گھول کے ہمیں دیتی اور کہتی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرو۔ ہم بہن بھائی خاموش ہو کے وہی پینے لگتے۔ کبھی ابا گھر آ کے خالی جیب دکھاتے اور کہتے، آج کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، کل پھر کوشش کروں گا۔ ہم ان کی بات پر خاموش رہتے لیکن اندر سے سب ٹوٹ جاتے۔ دادی کی بیماری نے بھی ہمیں مزید قرضوں میں ڈال دیا۔ وہ بستر پر لیٹی رہتی اور دواؤں کی ضرورت بڑھتی جاتی۔ ایک دن امی نے کہا، یہ دوا نہ لے تو حال مزید خراب ہو جائے گا۔ ابا نے سر پکڑ لیا اور بولے، پیسے کہاں سے لاؤں؟ لوگ اب مزید قرض بھی دینے کو تیار نہیں۔ میں رات کو پڑھائی کرتی اور دادی کے پاس بیٹھ کے ان کے پاؤں دباتی تو وہ ہر وقت دعا دیتی کہ اللہ میری زندگی آسان کر دے۔ کبھی کبھی وہ کہتی، بیٹی تو میری آنکھوں کا نور ہے، دعا ہے کہ ایک دن تیرے ابا کا بوجھ ہلکا ہو۔ میں ان کے لفظوں میں سکون تلاش کرتی لیکن آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ ایک رات جب میں کتاب کھولے بیٹھی تھی تو دادی نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، یاد رکھنا بیٹی، غربت کبھی عزت نہیں چھین سکتی، اگر نیت اور کردار مضبوط ہو۔ ان کی بات میرے دل میں اتر گئی، لیکن پھر ایک دن وہ ہمیں چھوڑ گئیں۔ صبح کا وقت تھا، امینوں نے آواز دی مگر وہ جواب نہ دے سکی۔ ہم سب قریب جا کے دیکھنے لگے تو وہ پرسکون نیند میں جا چکی تھی۔ گھر ماتم کدا بن گیا۔ میرا چھوٹا بھائی زور زور سے رونے لگا اور بولا، دادی آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ امی نے اسے گلے لگا کے کہا، وہ اللہ کے پاس گئی ہیں۔ ابا کونے میں بیٹھے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ سب کے سامنے ٹوٹنا نہیں چاہتے تھے۔ اگلے دن پورا خاندان آیا مگر کسی نے ہمارے غم کو نہ سمجھا۔ سب کے چہروں پر صرف کھانے کی لالچ تھی۔ عورتیں کچن میں جھانک جھانک کے پوچھتی تھی، کھانے کا انتظام ہوا یا نہیں؟ مرد کمرے میں بیٹھ کے بس گپ شپ میں لگے رہے، کسی نے دادی کا ذکر تک نہیں کیا۔ امی بار بار آنکھوں کے آنسو پونچھتی اور میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارے دکھ کو کسی نے اپنی توجہ کے قابل نہ سمجھا۔ ابا نے بڑی مشکل سے بریانی کا انتظام کیا۔ وہ محلے کے ایک باغ افکار کے پاس گئے اور ہاتھ جوڑ کے کہا، بھائی تھوڑے پیسے دے دو، بعد میں لوٹا دوں گا، آج کل کے انتظام کے لیے چاہیے۔ تو وہ بمشکل مان گیا۔ جب دیگیں آئیں تو میں نے سوچا شاید لوگ تعریف کریں گے، مگر کھانے کے بعد ہی اعتراضات شروع ہو گئے۔ کوئی کہتا گوشت ٹھیک سے نہیں پکا، کوئی کہتا چاول کچے ہیں۔ ایک عورت نے کہا، اتنے لوگوں کو بلایا اور کھانے کی یہ حالت۔ یہ الفاظ سن کے ابا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی ہمت ٹوٹتے دیکھی۔ وہ سب کے سامنے خاموش بیٹھے رہے مگر میں جانتی تھی اندر سے وہ رو رہے ہیں۔ میں آگے بڑھی اور آہستہ سے کہا، ابا آپ نے اپنی پوری کوشش کی، لوگوں کو راضی کرنا کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بس ایک گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولے، بیٹی غربت انسان کو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتی۔ ان کی یہ بات سن کے میرا دل کانپ گیا۔ اسی روز ایک کزن میرے پاس آئی اور سرگوشی میں بولی، تمہارے ابا کو اتنا دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت تھی، تھوڑا سا سادہ کھانا دے دیتے، یوں سب کی باتوں کا نشانہ نہ بنتے۔ میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، کچھ لوگ دکھاوے کے لیے کھانا نہیں کرتے، یہ ان کی ذمہ داری اور عزت کا معاملہ ہوتا ہے۔ وہ ہنس کے چلی گئی لیکن اس کی ہنسی میرے کانوں میں دیر تک گونجتی رہی۔ اس دن مجھے لگا کہ غربت صرف زندوں کو نہیں سناتی بلکہ مرنے کے بعد بھی رسوائی ساتھ لاتی ہے۔ اگلے دن جب سب رخصت ہوئے تو گھر کی خاموشی اور زیادہ بڑھ گئی۔ امی نے کہا، لوگ کھانا کھا کے چلے گئے
مگر ہماری دادی کا ذکر تک نہ کیا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا امی، دادی کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں ان کے الفاظ کو یاد رکھنا ہے۔ اسی رات میں نے خود سے وعدہ کیا، میں نے دل میں قسم کھائی کہ ایک دن ان سب کو دکھاؤں گی کہ سبزی والے کی بیٹی کسی سے کم نہیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ سب جو ہمیں نیچا دکھاتے ہیں ایک دن ہمارے سامنے سر جھکائیں۔ میں نے اپنی کتابیں کھولی اور خود سے کہا اب ہر دن میرے لیے جنگ ہے اور اس جنگ کو جیتنا ہی ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، گریجویشن مکمل ہونے کو تھی۔ ہر روز کالج کے بعد میں دیر تک لائبریری میں بیٹھتی تاکہ میں اپنے خوابوں کو قریب محسوس کر سکوں۔ استاد سجاد صاحب کہتے تمہارے نمبر سب سے اچھے ہیں، مستقبل تمہارا ہے۔ ان کے الفاظ میرے دل میں ہمت بھر دیتے۔ میں سوچتی تھی جیسے ڈگری ملے گی میں نوکری کروں گی اور گھر کی حالت بدل دوں گی۔ میں نے کئی بار امی سے کہا امی دیکھنا ایک دن میں نوکری کروں گی اور ابا کو سکون دوں گی۔ امی مسکرا کے کہتی اللہ کرے بیٹی، لیکن پہلے اپنے ابا کو راضی کرنا ہوگا۔ مگر ابا نے تو صاف منع کر دیا۔ ایک شان جب میں نے حوصلہ کر کے کہا ابا میری ڈگری مکمل ہونے والی ہے، میں نوکری کروں گی اور گھر کے خرچے میں ہاتھ بٹاؤں گی، انہوں نے فوراً جواب دیا بیٹی خاندان والے لڑکی کی نوکری کرنے کو برا سمجھتے ہیں، ہم غریب ہیں مگر بے غیرت نہیں بننا چاہتے۔ میں نے رو کے کہا ابا آپ کی محنت دیکھ کے میرا دل گھٹتا ہے، مجھے کچھ کرنے دیجیے۔ مگر وہ سخت لہجے میں بولے یہ بات پھر نہ دہرانا، ہماری عزت سب سے بڑھ کے ہے۔ یہ ایک ایسی دیوار تھی جس کے آگے میرا خواب رک گیا۔ میں نے کئی راتیں جاگ کے اپنے دل کو سمجھایا مگر وہ خالی سا رہتا۔ صبا نے ایک دن کہا تمہارے ابا سخت ہیں لیکن وقت آنے پہ شاید مان جائیں گے، ابھی ہمت نہ ہارنا۔ میں نے جواب دیا کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید میری تقدیر بھی ویسی ہی ہوگی جیسے سب کہتے ہیں غربت سے جڑی ہوئی۔ صبا نے میرا حوصلہ بڑھایا مگر اندر سے میں ٹوٹ رہی تھی۔ کالج کے آخری دنوں میں میرے کزن کی شادی کا اعلان ہوا، محلے بھر میں باتیں ہونے لگی۔ امی نے کہا ہمیں بھی جانا ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ وہاں جانا میرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ گھر میں گہما گہمی شروع ہو گئی لیکن ہمارے پاس شادی کے کپڑوں کے لیے پیسے نہیں تھے۔ چھوٹا بھائی بولا آپا آپ کے لیے نیا جوڑا لاتے ہیں۔ ابا نے اس پہ غصہ کیا، ہماری اوقات کیا ہے، پرانے کپڑے ہی کافی ہیں۔ امی نے پرانے کپڑے نکالے اور سلائی کر کے مجھے دیے۔ جب انہوں نے کپڑے میرے سامنے رکھے تو ان کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا امی آپ کیوں شرمندہ ہیں، یہ کپڑے ہی میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ مگر دل کے اندر جانتی تھی کہ وہاں جا کے بھی پھر مذاق بنے گا۔ شادی کے دن قریب آئے تو محلے کی عورتیں سرگوشیاں کرنے لگی۔ ایک نے کہا دیکھنا سبزی والے کی بیٹی پھر پرانے کپڑوں میں آئے گی۔ دوسری نے ہنستے ہوئے کہا ہاں ان کے پاس ہے ہی کیا۔ میں نے بات سنی اور نظریں جھکا لی۔ دل میں عجیب سا خوف تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ شادی کے دن میں نے وہی پرانے کپڑے پہنے، آئینے میں خود کو دیکھا تو دل بھر آیا۔ میں نے خود سے کہا یہ صرف کپڑے ہیں، اصل خوبصورتی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ امی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی لوگ کچھ بھی کہیں تمہیں ہمت سے جانا ہوگا۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا جی امی۔ شادی کے دن سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ میں پہلے ہی اپنے دل میں خوف لیے ہال میں داخل ہوئی مگر جیسے ہی ہم ہال میں داخل ہوئے میری کزن نے اونچی آواز میں کہا اس کے باپ نے ساری عمر سبزی کی ریڑھی لگائی ہے، اس کا شوہر بھی ریڑھی والا ہی ہوگا۔ لمحے بھر کو روشنیوں کی چمک بجھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ہنسی میرے دل کو زخمی کر گئی۔ میرا دل چھلنی چھلنی ہو گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کسی نے میرا ساتھ نہ دیا، حتیٰ کہ وہ رشتہ دار جو اکثر ہم سے ہمدردی جتاتے تھے وہ بھی اس وقت خاموش بیٹھے رہے۔ سب کے ہنسنے سے میری روح کانپ اٹھی۔ میں نے اپنی امی کی طرف دیکھا، وہ نظریں جھکا کے بیٹھی تھی۔ ابا کے چہرے پر زردی چھا گئی مگر وہ بھی کچھ نہ بول سکے۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے ہم سب اس کہانی کے سامنے بے بس ہیں۔ میں وہاں مزید نہ رکی اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ صبا نے میرا نام پکارا مگر میری رفتار اتنی تیز تھی کہ میں نے پلٹ کے بھی نہ دیکھا۔ آنکھوں میں اتنے آنسو تھے کہ کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ دروازے سے نکلتے ہوئے ایک لڑکے سے زور سے ٹکرا گئی۔ وہ چونک کے بولا تم ٹھیک تو ہو؟ مگر میں نے نظر اٹھا کے دیکھنے کی بھی ہمت نہ کی، سیدھی ہی باہر نکل گئی۔ میرے کانوں میں اب بھی وہ کہہ کے گونج رہے تھے۔ دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا واقعی میری تقدیر صرف غربت اور ریڑھی کے ساتھ جڑی ہے؟ باہر سرد ہوا چل رہی تھی۔ میں نے بینچ پہ بیٹھ کے اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کی۔ صبا میرے پاس آ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تم کیوں ان کی باتوں کو دل پہ لے رہی ہو؟ یہ لوگ بس تانے دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا صبا ان کے الفاظ میرے کانوں میں زہر کی طرح گونج رہے ہیں، کیا واقعی میرا نصیب ایسا ہی ہے؟ صبا نے مجھے تسلی دی نہیں، تمہاری محنت تمہیں وہاں لے جائے گی جہاں یہ سب تمہیں رشک سے دیکھیں گے۔ اسی دوران ایک رشتہ دار باہر آیا اور طنزیہ لہجے میں کہا تمہیں ایسی باتوں کی عادت ڈالنی ہوگی، ہماری دنیا میں سب حقیقت بولتے ہیں۔ میں نے ضبط کرتے ہوئے جواب نہیں دیا۔ صبا نے اسے ڈانٹا
شرم کرو، تم ایک لڑکی کو رلاتے ہو اور اس کا مذاق بناتے ہو۔ وہ ہنس کے بولا، یہ دنیا خود ہی مذاق ہے، اور چلا گیا۔ کچھ دیر بعد امی بھی باہر آئی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے مجھے گلے لگا کے کہا، بیٹی برداشت کرو، ہم ان کی باتوں سے نہیں اپنی محنت سے پہچانے جائیں گے۔ میں نے کہا، امی لیکن کب تک؟ کب تک ہم سب کے سامنے یوں ذلیل ہوتے رہیں گے؟ وہ خاموش رہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ میں گھر جانے کا کہنے ہی والی تھی کہ ابا بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، بیٹی یہ وقت برداشت کا ہے، ہماری عزت تمہارے صبر سے جڑی ہے۔ میں نے غمگین آواز میں کہا، ابا عزت کب ملے گی؟ وہ نظریں جھکا کے چپ ہو گئے۔ جب ہم واپس ہال میں داخل ہوئے تو لوگوں کی نظریں اب بھی مجھ پہ ہی ٹکی ہوئی تھی۔ کچھ ہنس رہے تھے، کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میں نے نظریں جھکا کے صبا کے ساتھ کونے میں بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن ایک اور کزن نے اونچی آواز میں کہا، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، اتنا برا ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، کبھی تمہیں میری جگہ آنا پڑے تو سمجھ آ جائے گی۔ وہ ہنس کے آگے بڑھ گئی۔ کھانے کے بعد بھی باتیں ختم نہ ہوئی۔ ایک عورت نے کہا، آج کل کی لڑکیاں خواب بہت دیکھتی ہیں، لیکن آخرکار اپنی حقیقت کے مطابق ہی جیتی ہیں۔ دوسری نے سر ہلا کے جواب دیا، ہاں ہاں، یہ بھی وہی کرے گی جو اس کا نصیب لکھا ہے۔ میں نے ان کی باتیں سنی اور دل میں سوچا، کیا واقعی میرا نصیب پہلے ہی طے ہو چکا ہے یا میں اسے بدل سکتی ہوں؟ شادی ختم ہوئی تو ہم سب گھر واپس آئے۔ گھر میں کافی خاموشی رہی۔ امی نے آہستہ سے کہا، بیٹی صبر ہی اصل طاقت ہے۔ میں نے جواب دیا، امی صبر کب تک؟ ابا نے ڈانٹ کے کہا، خاموش رہو، سوالات ہماری اوقات کے خلاف ہیں۔ میں نے چپ ہو کے کھڑکی سے باہر جھانکنا شروع کر دیا۔ گھر آ کے میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ دادی کی دعائیں یاد آئیں، ان کے الفاظ گونجے، بیٹی کبھی ہمت نہ ہارنا۔ میں نے آنسو پہنچے اور خود سے کہا، نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی، چاہے دنیا مجھے تانے دیتی رہے، میں ایک دن سب کو جواب دوں گی۔ کچھ دن بعد حقیقت بن گئی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ لوگوں کی زبان صرف زہر اگلنے کے لیے بنی ہے، لیکن یہ کبھی حقیقت نہیں بنے گی۔ مگر میری سوچ غلط نکلی۔ ایک ریڑھی والے کا رشتہ آیا۔ ابا نے خاموش لہجے میں کہا، بیٹی لڑکا محنتی ہے اور حالات کے حساب سے ہمارے لیے بہتر ہے۔ ان کی بات سن کے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ امی کی آنکھوں میں بھی وہی سوال تھا، مگر ہم سب جانتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ چھوٹا بھائی چیخ کے بولا، ابا آپا کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ ابا نے اسے ڈانٹ کے چپ کرایا اور کہا کہ لڑکیوں کے لیے اصل ڈگری شادی ہی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن میں نے کچھ نہ کہا۔ امی رات کو میرے پاس آئیں، ان کی سرخ آنکھیں تھی۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، بیٹی ہم مجبور ہیں، یہ رشتہ برا نہیں، کم از کم لڑکا محنتی ہے، عزت دیتا ہے۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، امی کیا میرا خواب کبھی حقیقت نہیں بن پائے گا؟ انہوں نے میرا سر تھپک کے جواب دیا، بیٹی کبھی کبھی خواب قربان کرنے پڑتے ہیں تاکہ خاندان کا بوجھ ہلکا ہو۔ میں نے آہستگی سے ہاں کر دی۔ نکاح ہوا اور میں رخصت ہو گئی۔ تقریب بہت سادہ تھی۔ محلے کی چند عورتیں آئیں، مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کروایا۔ میرے دل میں عجیب سا خلا تھا، لیکن میں نے خود کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دیا۔ جب میں اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر میں پہنچی تو میں تو دیکھ کے سب کچھ دھنگ رہ گئی۔ شوہر کا گھر چھوٹا تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر چونا کیا گیا، فرش پر پرانا مگر دھلا ہوا قالین بچھا تھا۔ باورچی خانے میں چند برتن ترتیب سے رکھے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ غربت کے باوجود وہ صفائی اور سلیقے کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ وہ کم بولتا تھا مگر اس کے لہجے میں عجیب سی محبت جھلکتی تھی۔ پہلی رات اس نے آہستہ سے کہا، مجھے پتا ہے تمہیں بہت تانے سہنے پڑے ہوں گے، لیکن میں کبھی تمہیں یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تم نے کوئی غلط فیصلہ کیا۔ میں نے خاموشی سے نظر جھکا لی، پھر ہمت کر کے کہا، میں نے تمہیں اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کیا ہے۔ وہ مسکرا دیا اور بولا، پھر یہ گھر بھی اللہ کی رضا سے جنت بن جائے گا۔ اگلی صبح وہ بہت جلدی اٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، ریڑھی کے لیے سبزی لینے۔ دن کا آغاز محنت سے ہوتا ہے۔ میں نے سوچا شاید شام کو وہ تھکا ہوا آئے گا، مگر جب واپس آیا تو چہرے پر تھکن کی بجائے اطمینان تھا۔ اس نے سبزی کے ٹوکرے نیچے رکھے اور کہا، آج اللہ نے رزق میں برکت دی۔ میں نے اسے پانی کا گلاس دیا تو بولا، تمہارے ساتھ ہونے سے میری ہمت بڑھ گئی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ آنسو سکون کے تھے۔ کچھ دن بعد محلے کی عورتیں ملنے آئیں۔ ایک نے کہا، بیٹی قسمت اچھی ہے تمہاری، شوہر تمہارا محنتی ہے۔ دوسری نے طنز کیا، ہاں محنتی تو ہے مگر آخر کار ریڑھی والا بھی تو ہے۔ میں نے ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، ریڑھی والا ہونا عیب نہیں، ہاں ہاتھ پھیلانا ضرور عیب ہے۔ وہ عورت چپ ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے پہلی بار میں نے اپنے دل کی بات کھل کے کہہ دی ہو۔ گھر چھوٹا ضرور تھا مگر مجھے میرے شوہر کے ساتھ ہر دن نیا لگتا۔ کبھی وہ بازار سے میرا پسندیدہ پھل لے آتا، کبھی کہتا، آج تم کھانا نہ بناؤ، میں کچھ لے آؤں گا۔
ایک دن وہ میرے لیے کاغذ اور قلم لے آیا اور بولا، تم پڑھنے لکھنے کی عادی ہو، اپنی محنت اور عادت کو مت چھوڑنا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا کہ مجھے لکھنا پسند ہے؟ وہ مسکرا کے بولا، تمہاری آنکھیں بتاتی ہیں۔ میں نے دل سے اپنے شوہر کو قبول کر لیا اور سوچا کہ واقعی اللہ کی رضا میں سکون ہے۔ میں نے اپنی پڑھائی سے حاصل کیا ہوا علم ضائع نہ ہونے دینے کا فیصلہ کیا۔ محلے کی بچیاں شام کو میرے پاس آنے لگی۔ میں پرانی کتابوں سے انہیں پڑھاتی۔ میرے شوہر نے ایک دن کہا، یہ بہت اچھا کام ہے، ان بچوں کی دعائیں ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ غربت کے باوجود اس کا ساتھ مجھے بہت ہمت دیتا۔ شادی کو کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر باقی مردوں سے مختلف ہے۔ وہ میرے احساسات پہچان لیتا ہے۔ اگر میں تھک جاتی تو خود کہہ دیتا، زیادہ مت کرو، کھانا بعد میں، پہلے آرام کر لو۔ ایک دن میں نے چولہے پر کام کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، کتنا اچھا ہوتا اگر سالن کے ساتھ سبزی بھی ہوتی۔ اگلے دن وہ شام کو ہاتھ میں تھیلا لے آیا، یہ لو تمہارے لیے سبزیاں لایا ہوں۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے تو یوں ہی کہا تھا۔ کبھی وہ میرے لیے چوڑیاں لے آتا اور کہتا، یہ سونے کی نہیں مگر تم پہ سب سے زیادہ جچیں گی۔ میں نے چوڑیاں پہنی اور مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ وہ دن بھر ریڑھی لگاتا اور آوازیں لگاتا، گرمی اور بارش سہتا، مگر جب گھر آتا تو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ میں نے ایک دن پوچھا، کیا تمہیں تھکن نہیں ہوتی؟ وہ ہنس کر بولا، یہی تو بات ہے، تمہیں دیکھتے ہی ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ کبھی محلے کے بچے اس کی ریڑھی سے ٹماٹر اٹھا لیتے۔ میں نے کہا، تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ نقصان ہو گیا۔ اس نے مسکرا کے کہا، کبھی کبھی نقصان بھی برکت بن جاتا ہے، شاید ان کے پاس دینے کا کچھ نہیں تھا۔ اس کی باتوں سے میرا دل مزید نرم ہو جاتا۔ ہماری شامیں سکون بھری ہوتی۔ اکثر وہ چھت پر جاتا اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتا، دیکھو کتنے تارے ہیں۔ میں کہتی، ہاں، لیکن ہمارے نصیب میں تو غربت ہی ہے۔ وہ فوراً جواب دیتا، نہیں، ہمارے نصیب میں عزت اور محبت ہے۔ غربت آتی جاتی ہے، محبت ہمیشہ رہتی ہے۔ میں نے ایک دن پوچھا، تم اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ وہ مسکرا کے بولا، کیونکہ تم اس محبت کی حقدار ہو۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ مجھے لگا جیسے یہ الفاظ میری ساری تھکن مٹا گئے ہیں۔ غربت کے باوجود پہلی بار میرے دل میں سکون اترا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، تم نے میری زندگی بدل دی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ غربت کے ساتھ صرف دکھ ملے گا، مگر تم نے ثابت کیا ہے کہ سکون محبت سے آتا ہے۔ ایک دن وہ مجھے محلے کے اسکول لے گیا۔ پرنسپل سے بات کی۔ پرنسپل نے کہا، ہمیں کسی کی ضرورت ہے جو بچوں کو پڑھا سکے، اگر تم چاہو تو آ سکتی ہو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر ابا نے منع کیا تھا کہ نوکری نہ کروں۔ پرنسپل بولے، یہ نوکری نہیں، خدمت ہے، یہ تمہارے شوق کو زندہ رکھے گی اور بچوں کو علم بھی دے گی۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر میرے شوہر میرے ساتھ ہے تو میں یہ کر سکتی ہوں۔ پڑھانے کے بعد مجھے عجیب سا سکون ملتا، بچوں کی مسکراہٹیں مجھے خوشی دیتی۔ شام کو گھر آ کر میں اپنے شوہر کو بتاتی تو وہ غور سے سنتا اور کہتا، یہی اصل زندگی ہے، دوسروں کو کچھ دینا۔ ایک دن بارش بہت تیز ہوئی، اس کی ریڑھی کا سامان خراب ہو گیا۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ وہ مسکرا کے بولا، کل پھر سبزیاں آ جائیں گی، فکر نہ کرو، نقصان پیسے کا ہوتا ہے، ہمت کا نہیں۔ میں نے سوچا یہ شخص کتنا مضبوط ہے۔ کچھ دن بعد ایک کزن آئی اور طنزیہ لہجے میں بولی، کیسی لگ رہی ہے ریڑھی والے کی زندگی؟ میں نے پورے یقین سے کہا، مجھے فخر ہے کہ میرا شوہر محنت کی کمائی کھاتا ہے۔ وہ حیران ہوئی اور منہ پر بل بناتے ہوئے چلی گئی۔ میں نے سوچا شاید یہ وہی زندگی نہیں تھی جس سے میں ڈرتی تھی، بلکہ یہ وہ زندگی ہے جس نے مجھے محبت کی اصل طاقت پہنچائی۔ ایک دن اچانک میرے شوہر نے کہا، آج تمہیں کہیں لے جانا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کہاں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے ضد کی، کچھ تو بتاؤ، یوں ہی ڈرا رہے ہو۔ وہ مسکرا کے بولا، صبر کرو، سرپرائز اسی وقت اچھا لگتا ہے جب اسے چھپایا جائے۔ کچھ دیر بعد اس نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ میں نے گھبرا کے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے کان کے قریب جھک کے بولا، بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میں نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہم گاڑی میں بیٹھ کے اور سفر شروع ہوا۔ راستے میں میرا دل بار بار ڈوبتا اور پھر سنبھلتا۔ گاڑی کبھی تیز چلتی تو کبھی دھیرے ہو جاتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ہم شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، اتنا لمبا راستہ کیوں ہے؟ وہ مسکرایا تو بولا، پہنچ کے پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا، کم از کم یہ تو بتاؤ کہ کوئی اور بھی ساتھ ہے یا ہم اکیلے ہیں؟ اس نے جواب دیا، اکیلے، سفر صرف ہمارا ہے۔ راستے میں ہوا کی کھنکی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم شاید کسی پرانے علاقے سے گزر رہے ہیں، کیونکہ کہیں کہیں بچوں کے کھیلنے کی آوازیں اور ریڑھی والوں کی صدائیں سنائی دے رہی تھی۔ اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ میں نے ڈر کے کہا، کیا ہوا؟ تو وہ بولا، کچھ نہیں، سگنل آیا ہے، گھبراؤ مت۔ لمحہ بھر میں گاڑی پھر چل پڑی۔ میرے کانوں میں ایک بڑی عمارت کے گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی۔ ایسا لگا کہ جیسے ہم کسی شاندار مقام میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے دبے لہجے میں کہا، یہ ہم کہاں آ گئے؟
وہ بولا بس 2 منٹ اور، تمہاری بے صبری بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ پٹی باندھنے کے بعد دل کی دھڑکن کتنی تیز ہو جاتی ہے۔ وہ ہنس کے بولا اس لیے تو باندھی ہے تاکہ تم وہ لمحہ شدت سے محسوس کرو۔ گاڑی رکی، وہ اترا، میرا ہاتھ پکڑ کے بولا اب آہستہ آہستہ قدم رکھو۔ میں نے کہا پلیز اب تو پٹی کھول دو، تو وہ بولا ابھی نہیں۔ میں اس کے ساتھ چلتی رہی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ فرش قالین سے ڈھکا ہوا ہے، ارد گرد ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، شاید پھولوں کی۔ چند لمحوں بعد میرا شوہر رکا اور بولا اب تیار ہو؟ میں نے کہا ہاں اب تو بالکل۔ جب گاڑی رکی تو اس نے آہستگی سے پٹی کھولی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں شاندار محل نما گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ بڑے بڑے دروازے، اونچی دیواریں اور باغیچہ دیکھ کے میرے قدم رک گئے۔ فضا میں خاص خوشبو بسی ہوئی تھی اور نیچے مارے کی چینٹیں ہوا کو مزید خوشگوار بنا رہی تھی۔ سامنے کچھ لوگ بیٹھے تھے جن کے کپڑوں سے ہی نرمی اور وقار جھلک رہا تھا۔ ان کے بیٹھنے کا انداز، ان کے چہرے کا سکون اور ارد گرد موجود خادموں کا احترام سب کچھ بتا رہا تھا کہ یہ عام لوگ نہیں۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا مگر کچھ بول نہ سکی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ مسکرا کے آگے بڑھا اور بولا یہ میرے والدین ہیں۔ میری سانس اٹک گئی۔ میں حیران کھڑی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ اس کی والدہ نے اٹھ کے میرا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا بیٹی خوش آمدید، ہم تمہیں کب سے دیکھنے کے منتظر تھے۔ میں ہکا بکا کھڑی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے اس قدر محبت سے بات کر رہے ہیں۔ والد آگے بڑھے، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بیٹے نے تم جیسی بہادر بیوی کا انتخاب کیا۔ میں نے لرزتی آواز سے کہا مگر میں تو بس ایک عام لڑکی ہوں۔ آپ سب تو، میرے زبان رک گئی۔ نسیم نے فوراً میرا ہاتھ دبا کے کہا تمہیں سب پتہ چل جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم محل میں داخل ہوئے۔ محل کی دیواریں قیمتی تصویریں اور آراستہ سجاوٹ سے مزین تھی۔ صوفے نرم اور باریک کڑھائی والے تھے۔ ایک طرف میز پر ہر طرح کے پھل اور مشروبات رکھے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کیا یہ سب حقیقت ہے؟ شام کا وقت تھا۔ خادمائیں چائے اور بسکٹ لے آئیں۔ اس دوران بات چیت شروع ہوئی۔ پہلی بات جو والد نے کہی وہ یہ تھی تم حیران ہوگی کہ ہمارا بیٹا ریڑھی کیوں لگاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسے مجبور کیا تاکہ وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ صرف دولت میں پلا بڑا ہے، بلکہ یہ جان سکے کہ غریب کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ میں نے نسیم کی طرف دیکھا، یعنی کہ اپنے شوہر کی طرف۔ وہ مطمئن انداز میں بولا اس لیے میں نے تمہیں سب نہیں بتایا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم مجھے غربت میں قبول کرتی ہو یا نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا میں نے تو تمہیں صرف تمہاری عزت اور محبت کی وجہ سے قبول کیا، مجھے دولت کی پرواہ کبھی نہیں رہی۔ اس کی والدہ مسکرا کے بولی بیٹی یہی بات تو ہمیں چاہیے تھی۔ تم نے دکھایا کہ تمہاری قیمت دل کے خلوص سے ہے، زیورات یا دولت سے نہیں۔ اسی دوران ایک چھوٹا لڑکا دوڑتا ہوا آیا، شاید وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ بولا بھابھی اب یہ سب آپ کا بھی ہے، آپ یہاں کی رانی ہیں۔ میں نے اس کی معصوم بات پر مسکرا دیا مگر دل کے اندر ابھی بھی سوالوں کا طوفان تھا۔ شام ڈل گئی اور کھانے کا وقت ہوا۔ دسترخوان پر ہر وہ کھانا تھا جس کا میں نے شاید صرف نام سنا تھا۔ بریانی کے ساتھ کئی مزیدار کھانے رکھے تھے۔ نسیم نے میری طرف دیکھے کہا کل تک ہم 2 برتنوں میں کھاتے تھے اور آج یہ سب ہے، لیکن یاد رکھو سکون انہی 2 برتنوں میں تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا ہاں، اصل سکون محبت میں ہے، یہ سب تو بس عارضی ہے۔ کھانے کے دوران والد نے کہا بیٹی ہم چاہتے ہیں کہ تم اس دولت کو دوسروں کے لیے رحمت بناؤ۔ ہم نے غریبوں کو قریب سے دیکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ غریب کے دکھ کیا ہوتے ہیں۔ میں نے سر ہلا کے کہا جی مجھے بھی یہی سکھایا گیا ہے کہ اصل عزت دوسروں کا سہارا بننے میں ہے۔ کھانے کے بعد والدہ مجھے کمرہ دکھانے کے لیے لے گئی۔ ایک ایک کمرہ بڑے سے بڑا اور سجا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ سب تمہارے لیے ہے مگر یاد رکھنا اصل دولت تمہارے صبر اور حوصلے میں ہے۔ میں نے ان کے قدم چھو کے دعا لی۔ رات کو جب ہم اپنے کمرے میں گئے تو میں نے نسیم سے کہا یہ سب میرے لیے بہت ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ مسکرا کے بولا خواب نہیں حقیقت ہے، لیکن حقیقت صرف یہ دولت نہیں بلکہ وہ محبت ہے جو تم نے غربت میں مجھے دی۔ میں نے آہستہ سے کہا یہی حقیقت ہے تو میں اللہ کا شکر سمجھ کے اسے قبول کرتی ہوں۔ میرے دل نے پہلی بار سکون کا احساس محسوس کیا۔ میں نے سوچا کہ شاید اللہ نے میری محنت اور صبر کا صلہ دیا ہے، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ سب اب ایک نئی آزمائش بھی ہے جیسے مجھے ایمانداری اور محبت کے ساتھ نبھانا ہوگا۔ اس نے آگے بڑھ کے کہا میں دراصل ایک امیر گھرانے سے ہوں۔ میرے والدین نے مجھے سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ غریب کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اس نے مجھے ریڑھی لگانے پہ مجبور کیا گیا۔ اس کے الفاظ کمرے کی خاموشی میں گونج رہے تھے۔ میری آنکھوں میں حیرت اور آنسو دونوں تھے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ کہ تمہیں لگا کہ میں حقیقت جان کے بدل جاؤں گی؟ میری طرف دیکھ کے نرم لہجے میں بولا نہیں، مجھے لگا تو پھر تم نے مجھے غربت میں قبول کیا تو یہ محبت سچی ہوگی۔
دولت کے ساتھ قبول کرنا کوئی بڑی بات نہیں، مگر غربت میں جینا اصل امتحان ہے۔ تم مجھے صرف میری محبت کے لیے قبول کرو، نہ کہ دولت کے لیے۔ اگر میں شروع میں ہی سب بتا دیتا تو شاید تمہارے دل میں یہ احساس پیدا نہ ہو پاتا، مگر اس کی باتوں نے میرے دل کو چھو لیا۔ اس لمحے اس کی والدہ قریب آئیں اور بولی، بیٹی ہمیں اپنے بیٹے کے انتخاب پر فخر ہے۔ ہم نے اس کی آزمائش کے لیے سب کیا، مگر اصل امتحان تو تم نے پاس کیا۔ تم نے غربت میں بھی اپنی عزت و صبر کو قائم رکھا۔ میں نے ان کے قدم چھو کے دعا لی۔ یہ سب اللہ کی مدد سے ممکن ہوا۔ میں نے تو بس اپنے نصیب کو قبول کیا تھا۔ انہوں نے بھی مسکرا کے بولا، یہی بچے تھے جو ہمارے خاندان کی پہچان ہے۔ دولت آتی جاتی ہے، مگر کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ان کے الفاظ میرے دل میں گھر کر گئے۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے کبھی دولت کی خواہش نہیں کی، بس یہ چاہا کہ میرا شوہر مجھے عزت دے۔ تم نے مجھے عزت دی تو میرے خوابوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وہ بولا، اور تم نے مجھے یقین دیا ہے کہ محبت دولت سے کہیں زیادہ ہے۔ اس دوران کمرے میں چائے آئی تو میں نے چائے تھامتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ میرے لیے نیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میں ان سب چیزوں میں کہیں ٹھیک نہ رہوں۔ شوہر نے مسکرا کے کہا، تم وہی رہو گی جو پہلے تھی۔ تمہاری سچائی اس گھر کی اصل طاقت ہے۔ کھانے کے بعد ہم باغ میں بیٹھے۔ ہوا خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے کہا، یہ باغ، یہ روشنی تو خوبصورت ہے، لیکن سکون مجھے تمہارے ساتھ کے 2 کمرے والے گھر میں ملا تھا۔ مجھے اس کے بولے ہوئے الفاظ دل کو چھو گئے۔ میں اس کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا۔ میرا دل بہت مطمئن ہوا۔ اچانک ایک چھوٹا بچہ جو شاید خاندان کا فرد تھا ہمارے پاس آ گیا۔ اس نے کہا، بھابھی آپ یہاں کی مالکن ہیں۔ میں نے مسکرا کے کہا، ہمارے والدین وہ ہیں جو سب کو اپنا سمجھے۔ شوہر نے سر ہلا کے کہا، ہمیں بھی یہی چاہیے تھا۔ کیونکہ میں نے واپس آ کر آہستہ سے کہا، مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے وہ سب دیا جس کا میں نے کبھی خواب ہی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بولا، ہاں، لیکن یہ سب ایک ذمہ داری ہے۔ ہمیں دوسروں کے دکھ میں شریک ہونا ہے۔ میں نے کہا، ہم ضرور کریں گے جس طرح میں نے غربت دیکھی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ چھوٹے سے سہارے سے بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کے بولا، کل سے ہم غریب بچوں کے لیے ایک تعلیمی فنڈ شروع کریں گے۔ تم انہیں پڑھاؤ گی اور میں ان کے اخراجات برداشت کروں گا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یہی میرا مقصد تھا کہ میں اپنی تعلیم دوسروں کے کام میں لاؤں۔ میں نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے وہ نعمت دی جو سب سے قیمتی ہے، عزت اور محبت۔ اس دن مجھے یہ سبق ملا کہ غریب یا امیر ہونا انسان کی اصل پہچان نہیں، اصل دولت اخلاص اور سچی محبت ہے۔ جب رات کا سکون گہرا ہوا، میں نے دل میں دعا کی کہ یا اللہ، ہمیں ہمیشہ سچائی اور محبت کے راستے پر قائم رکھنا، ہمیں دولت کے غرور سے بچانا اور ہمیں دوسروں کی امید بننے کی توفیق دے۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، یہ کہانی اب ختم نہیں ہوئی، یہ تو ہماری نئی شروعات ہے۔ مجھے لگا کہ واقعی میری زندگی کا سب سے قیمتی سبق ملا ہے کہ اصل دولت دنیاوی دولت نہیں، بلکہ محبت اور خلوص ہے۔ انسان کی پہچان اس کا کردار اور صبر ہے، نہ کہ اس کی غربت یا امیری۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو دل سے لائک کریں، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے دلچسپ سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور ہاں، چینل پر ہماری پوڈ کاسٹ سیریز بھی موجود ہے، جائیے اور اپنی زندگی کو سبق آموز کہانیوں سے روشن کیجیے۔